ابے اب تو پیسہ آیا ہے, 10-15 سال رہ گئے, کھا لو یار بیٹھ کے, اچھا کھا لو. ساری ٹینشن لے کے بحریہ ٹاؤن میں مکان کی فکر میں لگا دے گا وہ. یعنی پیسہ آنے کے بعد ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے ٹینشن. تو پھر آخر میں جب بہت اللہ نے پیسہ دے دیا تو پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان کے لیے پاس کوئی کیا ہو ٹھکانہ. خود نہیں شفٹ ہوئے اس میں کہ میں جب انتقال ہو جائے گا تو یہ یہاں رہ لیں گی. وہ اللہ نے اتنا دے دیا, انہوں نے کہا چلو ایک فلیٹ ان کے لیے لے لیتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا, ایک ٹھکانہ ہو جائے گا. تو آسان زندگیاں ان لوگوں نے گزاریں. تبھی جب بھی ان کے پاس جاؤ, جب غربت میں تو بھی خوش, پیسہ آیا تو بھی خوش. ایک جگہ بہت پیسہ ڈوب گیا تو کاروبار میں لگایا تو بھی خوش. اتنی سی کہتے ہیں نا پیشانی پہ کوئی لکیر آ جائے نا کہ اتنا. اور اس دور میں جن لوگوں نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا ان میں بہت سے ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. ضیاء الحق کے دور میں الائنس کا ایک بزنس آیا تھا, کمپنی تھی, جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں آپ, اسلامی مزاربت کے نام سے شروع کیا انہوں نے, اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے تھے. بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. حضرت نے ان کا نام شہدائے الائنس رکھ دیا. فرمایا یہ اچھی شہادت نہیں ہے. اللہ پوچھے گا کیوں جان دی؟ اے اللہ اس پیسے کے پیچھے ٹینشن بہت. تو اللہ کہے گا کمبخت مسافر خانہ تھا, 2 روٹی صبح تجھے ملتی تھی, 2 روٹی. اور ان کو تو مالداروں کو تو جن کے پیسے اتنے ڈوب رہے ہیں تو اور زیادہ لگژری لائف اسٹائل ہوتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ گھر بک جائے گا تو کرائے پہ رہ لے. اڑے W11 میں سیٹ نہ ملے تو لٹک کے سفر کر لو یار, کیا جا رہا ہے, سفر ہی ہے نا, آگے اسٹیشن پہ آگے اڈے پہ اتر جانا ہے. اب آپ کو چونکہ سیٹ نہیں ملی, اب آپ گئے ڈرائیور کے پاس, بولے ابے مجھے بس کے نیچے دے کے مار دے یا گولی سے ماروں گا. مسافر خانہ ہے میرے بھائی, بیٹھنے کی جگہ مل جائے بہت اچھا, نہیں تو لٹک کے. دیکھو سفر سمجھتے ہیں نا, تو انگوٹھا ٹکانے کی جگہ مل جائے نا, اس پہ بھی لوگ سفر کر لیتے ہیں. کنڈکٹر سے بول لیتے ہیں تو بس ہٹ جا تھوڑا سا, اتنا سا پاؤں ٹکانے کی جگہ مل جائے بھائی, اگلے اڈے پہ اترنا ہے. ہمارے ساتھ تو ایسا, ہم تو جب آج کل تو میں تھوڑا مشہور ہو گیا ہوں تو کہیں جا نہیں سکتا ایسے, ورنہ W11 کا جو مزہ ہے وہ اب اللہ جنت میں لے جائے تو W11 میں سفر ضرور کریں گے وہاں پہ. اب تھوڑا مشہور ہو گئے تو وہ سب پہچان جاتے ہیں, پھر ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ورنہ ہم نے تو بہت دفعہ ایسے سفر کیا ہے, جا رہے ہیں تو چلو جی سیٹ پہ جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو پائیدان پہ لٹک کے, نہیں تو پیچھے کھڑے ہو جاؤ, بس چھت پہ بیٹھ جاؤ, انجوائے کرو. ٹھیک ہے, کیسا مزہ آ رہا تھا, چھت پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جو میں یہ پورا واقعہ اس پہ سنا رہا تھا, ہمارے حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے, کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دیں, اور بہت سوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو, چاہے کرائے پر ہو, ہے تو نا, بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں, جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام نے ہمیں, جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے, عمل. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ